जिस तरह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का बहरान है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। गो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। और हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि जिस तरह से आलमी मार्केट में कीमतें ज़्यादा होती हैं, हम भी कीमतें ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन उनका ये दावा भी है, दावा ही है कि जैसे ही आलमी मार्केट में कीमतें कम होती हैं, हम कीमतें कम कर देते हैं। ऐसा कम ही होता है। बहरहाल इस हवाले से एक खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए खसूसी तौर पर, बल्कि दुनिया के लिए भी खुशखबरी है, वो अमूमी तौर पर है। वो ये है कि इराक की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की लूट से लगा दी गई है। बिल्कुल इसमें किसी शक व शुबा वाली बात नहीं है। इराक की तरफ से कहा गया है कि आएँ अपने पेट्रोलियम के जहाज भर के ले जाएं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आपको रियायत देंगे $30.40 फी बैरल की। आएँ अपना कंटेनर यहाँ पे लेके आ जाएं, जहाज अपना यहाँ पे लेके आ जाएं, उसको भरें और लेके चले जाएंगे। उनकी तरफ से पेशकश इसलिए की गई है कि आबनाए हरमज के रास्ते बंद हैं और उनकी पेट्रोल की तरसील दूसरे ममालिक तक बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन पेशकश ये इस तरह से है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के जहाज नहीं रोके जाते। अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के जहाज रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ईरान की तरफ से भी अमेरिका की तरफ से आबनाए हरमज से पाकिस्तान के जहाज गुजर सकते हैं, फ्रीली गुजर सकते हैं, जबकि दीगर दुनिया के कई ममालिक के लिए मसाइल मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान इस पेशकश से फ़ायदा उठा सकता है। और ये $30.40 की पेशकश एक बैरल के ऊपर ये कब तक है? ये कहा गया है कि 10 मई तक है। गोया कल तक, ये परसों तक ये पेशकश मौजूद है। और उसके बाद 31 मई तक क्या होगा? 31 मई तक उन्होंने बताया है कि 11 से 31 मई तक $26 फी बैरल की रियायती कीमत पर आपको पेट्रोल दस्तयाब होगा। आजकल आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें तकरीबन $100 के करीब हैं। कहीं भी हो सकता है कि 90 हो, 85 हो, 95 हो। और जो भी आलमी सतह पर कीमत होगी उसमें से 10 मई तक कमी है $30.40 की, और उसके बाद फिर $26 की कमी रह जाएगी। पाकिस्तान इससे भरपूर फायदा उठा सकता है। देखते हैं कि हमारी हुकूमत इससे कोई फायदा उठाती है या नहीं उठाती। और ये खबर ब्लूमबर्ग की तरफ से दी गई और पाकिस्तानी मीडिया में भी 2-3 रोज से ये खबर शाया हो रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई पेशरफ सामने आती है या नहीं आती? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो हो सकता है कि हमारी हुकूमत सोच रही हो कि कहीं से फ्री में हमें पेट्रोल मिल जाए और पाकिस्तान में उस पर वही मुनाफा कमाया जाए जो पहले से कमाया जा रहा था। आज जैसा कि आपको पता है कि आज भी पहली सालगिरह मनाई जा रही है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान की तरफ से उनके सिंदूर ऑपरेशन के मुकाबले में बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन जारी किया गया था, शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने बदतरीन अपने दुश्मन को शिकस्त दी थी और इसको बाद में मार्का हक का नाम दिया गया था। इस पर पाकिस्तान में जश्न, जबकि भारत में बरसी मनाई जा रही है। और इस मौके पर पंजाब हुकूमत की तरफ से इश्तिहार जारी किए गए, अखबारात को इश्तिहार दिए गए, बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए हैं। लेकिन इसमें डंडी मारी गई है कि पाक फौज को नीचे रखा गया जबकि अपने बाबे और माई को ऊपर रखा गया है। ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ? भारत को पाकिस्तान ने कैसे शिकस्त दी? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को घुटनों पर ले आया था और इसमें पाक फजाइया का अहम तरीन किरदार था और पाक फौज का भी इतना ही अहम किरदार था। पाक नेवी की तरफ से कहा गया कि हमने इतनी तैयारी कर रखी थी कि भारत ने हमारी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं की। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इश्तिहार दिया गया है, ये देखिए कि 2 बाबे और एक बीबी दरमियान में बैठी और पाक फौज को कहाँ पे इन्होंने ले जाके बिठाया हुआ भी, ये भी जरा देख लीजिए। इस इश्तिहार में एक हौसला अफजा बात जरूर है कि पहले कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की तस्वीरों से इन्होंने गुरेज किया था, लेकिन इस इश्तिहार में अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की तस्वीर मौजूद है। लेकिन जिनकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया, हत्ता कि पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा भी इसलिए दिया गया, रैंक भी इसलिए दिया गया कि इनकी तरफ से भारत को नाकों चने चबवाने में बेहतरीन
کردار تھا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ پھر اب یہ اشتہار کی باری آئی ہے تو فوج کو کس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے نیچے کر دیا گیا اور اپنے بابے اور مائی کو اوپر بٹھا دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ فوج کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں، جن کو اتنے مقام تک کس نے پہنچایا پوری دنیا پر واضح ہے۔ آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز مار گرائے تھے، اور کل جس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی DGISPR کی طرف سے، چودھری صاحب کی طرف سے، احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے، اور ان کے ساتھ نیوی کا نمائندہ بھی موجود تھا، ایئر فورس کا نمائندہ بھی موجود تھا، اس میں چودھری صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ نے سن لیا۔ آپ کے سامنے مختصر سی خبر رکھتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اور کون کون سے پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز مار گرائے تھے۔ احمد شریف چودھری صاحب نے اس موقع پر کہا کہ یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے۔ ایک پاکستان اور دوسرا فیلڈ مارشل دن رات بھارت کے خواب میں آتے ہیں۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف پروجیکٹس ایئر وائس مارشل طارق غازی نے کہا کہ ہم نے آپریشن بنیاد المرصوص میں بھارت کے 8 طیارے گرائے اور اب ہم 8-0 پر ہیں۔ بھارت کے گرائے گئے جہازوں میں 4 رافیل تھے، SU-30 تھا، MiG-29 تھا اور میراج 2000 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی مہنگا کثیر الجہتی خودکار ایریل سسٹم بھی تباہ کیا۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز ریئر ایڈمرل شفاعت علی نے کہا کہ بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا۔ بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی لیکن جارحیت کی ہمت نہ کر سکی۔ مارکا حق میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ مل کر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس دوران ہماری بندرگاہیں تنصیبات محفوظ اور فعال رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں مگر اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مارکا حق میں ہماری ہم آہنگی بے مثال فتح کے سبب بنی، ہمارے بحری حساس سے سمندر میں محفوظ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ہماری تینوں افواج کی طرف سے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے گئے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے خبر ہے۔ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے مابین بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ معاہدے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے مابین۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے 3 جہاز وہاں پہ ناکہ بندی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آب ہرمز میں ایران کی پابندیوں کو توڑ ڈالا اور اس موقع پر ایران کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا اور ہم نے بھی جوابی حملہ کیا۔ ایران کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے 3 جہازوں پر ہم نے حملے کی ہیں، اور ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ہمارے پانیوں پر حملہ کیا، ہمارے سول آبادیوں پر حملہ کیا۔ اسی طرح سے امارات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر آج بھی ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم اس طرح سے کارگر ہے، اس طرح سے فعال ہے، اس طرح سے متحرک ہے کہ ان کے حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جھڑپیں جاری ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے اس موقع پر پھر کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ 1 ہفتے میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا ہے۔ تہران اگر جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے شروع کر دیں گے۔ یہ ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آب ہرمز کی مکمل بحالی کے لیے امریکہ کو پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ پزشکیان یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کی حمایت نہ ملنے پر پروجیکٹ فریڈم کو بند کیا تھا۔ یہ چند خبریں تھیں اس حوالے سے کہ ایران اور امریکہ کے مابین کیا ہو رہا ہے۔ شاہین صاحب پاکستان میں ایک بڑے نام کے صحافی ہو گزرے ہیں، بلکہ ابھی موجود ہیں، لیکن آج کل وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ان کا آپریشن ہوا، ان کی سرجری ہوئی ہے، برین سرجری ہوئی ہے، تو اس موقع پر ان کے مخالفین کیا کہتے ہوں گے، ان کے حامی کیا کہتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو کچھ بتایا آپ کے سامنے اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں کہ ان کے حامی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے مخالفین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور خود وہ اپنے آپریشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستوں، میں گزشتہ چند ہفتوں سے منظر عام سے غائب تھا اور اس کی
وجہ یہ ہے بدھ 6 مئی کو میری 4 گھنٹے طویل اور نہایت پیچیدہ دماغی سرجری ہوئی جس میں بڑھتے ہوئے ٹیومر کو نکالا گیا۔ یہ رسولی کئی مسائل پیدا کر رہی تھی جن میں بولنے میں لڑکھڑاہٹ، سانس لینے میں دشواری، تیزی سے وزن بڑھنا، نیند اور ہارمونز کے متعدد مسائل شامل تھے۔ ڈاکٹروں نے ابتدا میں ادویات کے ذریعے مسئلہ قابو میں رکھنے کی کوشش کی لیکن آخر کار انہوں نے کہا فوری سرجری ناگزیر ہے۔ ہاسپٹل کے چیف نیورو سرجن ڈاکٹر رائلی جو واقعی UAE ایک ماہر فن ہیں، انہوں نے کامیابی سے رسولی نکال دی۔ ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور نرسوں کی شاندار ٹیم اگلے 4 گھنٹوں کی ریکوری سنبھالنے میں کامیاب رہی۔ شاہین صاحب مزید کہتے ہیں کہ جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ تھا، انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں خون بہنا، درد اور دباؤ سب قابو میں کر لیا۔ اب الحمدللہ میری حالت تقریباً معمول پر ہے۔ میں 14 گھنٹے تک پوری طرح ہوش اور چکنا رہتا ہوں۔ جلد ہی واپس آ کر اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کروں گا، اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں گا اور آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور میرے ناقدین اور وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، ریاست مخالف بن چکا ہوں یا مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوں، ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ میں ایک صاف تر و تازہ اور پہلے سے زیادہ متحرک دماغ کے ساتھ واپس آ رہا ہوں اور بھرپور جواب دوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں کال بھی وصول کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ شاہین صاحب کی طرف سے کہا گیا، تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے یہ واقعی بری خبر ہے اور ان کے جو حامی ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔